بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ و فتح قریب، صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے 72 سال پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھیں تو وہ بات جو ایک ناقابل انکار حقیقت بن چکی تھی، اس وقت محض ایک مجذوب کی بڑھ تھی۔ ہندوؤں کی اکثریت انگریز کے سایہ عاطفت میں اس امر کا تہیہ کر چکی تھی کہ اسلامی تہذیب کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا کر رکھ دیں گے۔ لیکن اتفاق زمانہ کی گردش تو دیکھیے کہ ہندو قوم کو گاندھی، سبھاش اور پنڈت نہرو جیسے رہنما میسر آ گئے تھے، جن کی ناخدائی کی بدولت ہندوؤں کا سفینہ سیاست کامیابی کے ساحل سے ہمکنار ہو رہا تھا، اور دوسری طرف یہ عالم تھا کہ اسلامیان ہند حالات کی برق رفتاری سے غافل خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ کوئی مرد مجاہد ایسا نہ تھا جو انہیں ان کی حالت زار کا احساس دلاتا اور ان کے اندر تدبیر عمل کا ذوق پیدا کرتا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے لیے ایک رہنما بھیجا، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک رہنما حق ثابت ہوا، اور اس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو کہ قائد میں موجود ہونی چاہیے۔ دوستوں، یہ مرد مجاہد قوم کے خوابوں کی تعبیر تھے۔ علامہ اقبال نے برسوں پہلے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بنوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ میرے عزیز دوستوں، یہ مرد مجاہد قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جنہوں نے پاکستان کے حصول کی خاطر دن رات کوشش کی۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ شاعر کہتا ہے، نشاط صبح سے آیا پیام آزادی، پلایا قائد اعظم نے جام آزادی، اسی قدم سے ملی فخر و رفعتیں ہم کو، کیا ہے قوم نے جس کو سلام آزادی، کیا ہے قوم نے جس کو سلام آزادی۔ میرے عزیز دوستوں، پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، یہ ایک عظیم الشان سلطنت اور اسلامی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے لاکھوں قربانیاں پیش کی ہیں۔ اب ہمیں بھی چاہیے، اگر ضرورت پڑے تو پاکستان کی خاطر جان تک دینے سے بھی دریغ نہ کریں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک پاکستان کو سلامت تا قیامت رکھے اور ہمیں حب الوطنی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ والسلام۔